بنو میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کا سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر بزدلانہ حملہ، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک۔ اگلے دستے نے خودکش بمبار کو بروقت روک کر بنو شہر کو بڑے سانحے سے بچا لیا۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی فورسز کی گاڑی سے ٹکرا دی۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ جام شہادت نوش کر گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بنو میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت، شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ کو خراج عقیدت پیش۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم، کہا پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بنو خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود خارجی حافظ گل بہادر سے جا ملے۔ فتنہ الخوارج اتحاد المجاہدین نے ذمہ داری قبول کر لی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق منصوبہ بندی اور سہولت کاری بھی افغانستان سے کی گئی اور کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے کی کوئی بھی کوشش آئین کے منافی، شہر قائد پاکستان کی معاشی شرگ اور اتحاد کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی۔ بھارت اور امریکہ تجارتی معاہدے کا تاریخی دعویٰ بے نقاب، ٹرمپ کے بیان نے انڈیا پر یک طرفہ معاشی دباؤ واضح کر دیا۔ بھارتی کامیابی ناکامی میں بدلنے لگی، امریکی صدر کے مطابق کچھ بھی نہیں بدلا، بھارت ٹیرف دے رہا ہے، 2 فروری کو ہونے والے تجارتی معاہدے میں فائدہ صرف امریکہ کا ہوگا۔ ٹیرف جنگ میں پسپا، ٹرمپ کا نیا پینترا، تمام ممالک پر 10% ٹیکس لگا دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد نئے احکامات جاری، امریکی صدر نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اطلاق 24 فروری سے ہوگا، عارضی ٹیرف 150 روز کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ پاکستان کے ذمے قرضوں اور واجبات کا حجم $138 ارب سے تجاوز، سود کی ادائیگی میں 84% اضافہ، 3 سال میں سود کا حجم بڑھ کر $3.59 ارب تک جا پہنچا۔ پارٹی کے اندرونی معاملات اچھے ہوتے تو بانی جیل سے باہر ہوتے، ہم ایسے کاموں میں لگے ہیں جو مقصد سے ہٹ کر ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا بات چیت، ٹی وی پروگرامز میں شرکت یا ٹک ٹاک سے کچھ نہیں ہوتا، عملی کام کرنے پڑتے ہیں۔ ڈیپوٹیشن عارضی تبادلہ، مستقل ملازمت کی تبدیلی تصور نہیں کی جا سکتی، تنخواہ کم کرنا غیر قانونی ہے، سپریم کورٹ کا وضاحتی حکم نامہ جاری، عدالت نے قرار دیا پرانا فیصلہ مستقل نوکری چھوڑ کر دوسری جگہ بھرتی ہونے والوں کے لیے تھا۔ پاکستانیوں کے فیملی ٹریز میں ہزاروں افغان شہریوں کی موجودگی کا انکشاف، نادرا کا جعلی شناختی کارڈ رکھنے والے افغانیوں کے خلاف حتمی آپریشن، ضلع راولپنڈی کے 837 افراد کی ذاتی حیثیت میں طلبی، عدم پیشی پر شہریت ختم کر دی جائے گی۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ٹیرف جنگ میں پسپا، ٹرمپ کا نیا پینترا، تمام ممالک پر 10% ٹیکس لگا دیا، عدالتی فیصلے کے بعد نئے احکامات جاری، امریکی صدر نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اطلاق 24 فروری سے ہوگا، عارضی ٹیرف 150 روز کے لیے نافذ العمل ہوگا، توسیع کے لیے کانگریس کی منظوری درکار، کچھ اشیاء کو استثناء، کرنسی میں استعمال ہونے والی دھاتیں، ایندھن اور توانائی کی مصنوعات شامل، زرعی پروڈکٹس، ادویات اور بعض الیکٹرانکس اشیاء بھی ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا جھٹکا، امریکی سپریم کورٹ نے گلوبل ٹیرف غیر قانونی قرار دے دیے، عدالت کا 3-6 کے تناسب سے فیصلہ واضح کیا، فیصلہ تمام ٹیکسز پر لاگو نہیں ہوگا، ہنگامی قانون کے تحت نافذ کیے گئے محصولات کالعدم ہوں گے۔ امریکی صدر نے قومی ایمرجنسی کا قانون استعمال کرتے ہوئے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا، وہ وسیع سطح پر ٹیرف نافذ نہیں کر سکتے، 3 لاکھ کمپنیوں کو $134 ارب ری فنڈ ہونے کا امکان، عدالتی فیصلے سے صدر کی تجارتی دباؤ کی طاقت کم ہو گئی، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا رد عمل۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ شرمناک، پلان بی موجود، مزید سخت اقدامات کروں گا، ٹرمپ کا اعلان، ری فنڈ کا معاملہ دوبارہ عدالت لے جانے کا اندیا، کہا عدالتی فیصلے سے فرق نہیں پڑے گا،
نئے ٹیرف کے ذریعے پہلے سے زیادہ آمدن حاصل کی جائے گی۔ ٹیرف کی مدد سے پاک بھارت جنگ سمیت کئی جنگیں رکوائیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا، میں نے 3.5 کروڑ جانیں بچائیں۔ محصولات نے ہماری قومی سلامتی کا تحفظ کیا، لیکن ججز نے امریکی مفادات کو نظر انداز کر دیا۔ رمضان المبارک میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول، شہریوں کے لیے بنیادی اشیاء کا حصول بھی کٹھن ہو گیا۔ کھجور کی سب سے نچلی قسم 800 روپے کلو میں فروخت، کیلا، سیب، خربوزہ اور امرود پہنچ سے باہر۔ گوشت، سبزیوں اور دالوں کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے۔ ناجائز منافع خوروں کی من مانیاں جاری، انتظامیہ صرف دعووں تک محدود۔ اسلام آباد، سواوی اور اٹک سمیت مختلف علاقوں میں زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 4.4 اور زمین میں گہرائی 14 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز اٹک کے علاقے برہان سے 11 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ انسانی اسمگلرز کی سفاکیت، رقم نہ دینے پر بدترین تشدد۔ منڈی بہاؤالدین کے 2 نوجوان جاں بحق، تشدد زدہ لاشوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد FIA کا ایکشن، 4 ملزمان گرفتار۔ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کو دوبارہ سر نہیں اٹھانے دیں گے، حکومتی رٹ ہر صورت برقرار رکھی جائے گی۔ IG پنجاب کے زیر صدارت اجلاس میں عزم، پائیدار امن کے لیے پولیس انفراسٹرکچر اور حکمت عملی مضبوط بنانے کی تجاویز۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اسلام آباد اور راولپنڈی ریجن میں سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن، غیر قانونی طور پر مقیم 31 افغان باشندے گرفتار، متعدد مشتبہ افراد بھی پکڑے گئے، اسلحہ اور منشیات برآمد۔ طالبان رجیم کی سرپرستی میں افغانستان القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بن گیا۔ شدت پسندی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث خطے کا امن داؤ پر۔ عالمی جریدے جسٹ نیوز کے حقائق بے نقاب کر دیے، لکھا افغانستان میں طالبان اور القاعدہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، فتنہ الخوارج سمیت دہشت گرد گروہوں کو تربیت بھی دی جاتی ہے۔ خطے کے دیگر ممالک افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی، سرحد پار حملوں اور شدت پسندی سے شدید متاثر۔ ماہرین کے مطابق وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری افغانستان میں موجود دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ بقایا جات کی عدم ادائیگی، بنگلہ دیش نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ انڈین ایویشن انڈسٹری شدید بحران سے دوچار۔ بنگلہ دیشی جریدے دی سن اور بھارتی جریدے دی اکنامک ٹائمز کے مطابق کولکتہ سے شمال مشرقی بھارتی شہروں کو جانے والی پروازیں طویل متبادل راستے اختیار کرنے پر مجبور۔ دورانیہ اور ایندھن کا استعمال بڑھ گیا، آپریشنل اخراجات میں ریکارڈ اضافے کا امکان۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بادل گہرے، امریکہ نے 2003 کے بعد خطے میں سب سے بڑی فوجی قوت جمع کر لی۔ جنگی ساز و سامان کی منتقلی جاری، ایئر لفٹر طیارے پرتگال اور برطانیہ پہنچ گئے۔ اردن میں موجود امریکی لڑاکا طیاروں کی تعداد میں اضافہ، اسرائیلی فوج بھی ہائی الرٹ۔ تہران کو ایٹمی معاہدے پر قائل کرنے کے لیے محدود کارروائی کا ارادہ ہے، امریکی صدر نے خطرناک عزائم بتا دیے۔ کانگریس کا منظوری کے بغیر کارروائی نہ کرنے کا مطالبہ، جرمنی اور سربیا کی اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ جوہری پروگرام کا کوئی فوجی حل نہیں، سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ عباس عراقچی نے کہا، ہماری تنصیبات پر بڑے حملے کیے گئے لیکن جوہری پروگرام ختم نہیں ہوا۔ مذاکرات کے دوران واشنگٹن نے تہران سے یورینیم کی افزودگی ترک کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، معاہدے کا مسودہ جلد امریکہ کو پیش کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کی لبنان میں ریاستی دہشت گردی جاری، صہیونی طیاروں کی شمالی لبنان میں بمباری، حملے میں 10 افراد جاں بحق، 50 زخمی ہو گئے۔ البانیہ میں کرپشن کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج، مظاہرین نے وزیر اعظم ہاؤس پر پیٹرول بم پھینک دیا، پولیس کی بدترین شیلنگ، واٹر کینن کا بھی استعمال، پارلیمنٹ اسکوائر میدان جنگ بن گیا۔